ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، برادران عزیز، میرے اسلامی ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دراصل مجھے جس موضوع پہ خطاب کرنا ہے یہ گزشتہ کا وہی عنوان ہے جو اصل دیکھا جائے تو افراد کی کمی کی وجہ سے ہی ملتوی کیا گیا تھا، لیکن آج جو آئے ہیں ان لوگوں کے لیے تو میں وعدے کا پابند ہوں کہ مجھے اسی پہ گفتگو کرنی ہے. اس وجہ سے مجھے رائے نہیں لینی تھی اور میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے. اب میں موضوع پر خطاب تو کروں گا لیکن سننے والوں کا یہ حوصلہ ہے کہ وہ پوری توجہ سے بیٹھیں اور سنیں، اس مضمون کے متعلقہ پورے مضامین کا احاطہ کر سکیں. جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ عنوان دراصل ایک عام غلط فہمی کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے. نیکی کا قرآنی تصور. تو یہاں پر مجھے نیکی کیا ہے یہ بھی ذکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے نیکی کے سلسلے میں کیا ارشاد کیا ہے، کیا کانسیپٹ دیا ہے، کیا تصور دیا ہے، اس کا بھی مجھے ذکر کرنا ہے.
لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ عموماً اس سلسلے میں ایک غلط ذہنیت ہمارے اندر کہاں سے پیدا ہوئی اور وہ کیا ہے. نیکی کا عمومی تصور ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم تارک دنیا ہو جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، غاروں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں اپنی زندگی کو گزارا کریں، دنیا سے کٹ جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں، خالص اللہ 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 کرتے رہیں. بڑا نیک انسان ہے. اور جتنا زیادہ اس میں وہ آگے بڑھتا ہے، کبھی کوئی نیا ذکر، کبھی کوئی نئی عبادت، کبھی کوئی نیا مشغلہ، تو ہمارے انسانوں ذہنوں کے اندر اتنا ہی پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی کے بلند مرتبے پر پہنچ گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح دوسرے مذاہب کا ایک فلسفہ ہے، ہندوؤں کے اندر پایا جاتا ہے جوگیوں کا انداز، دنیا چھوڑ دینا، اسی طرح عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے رہبانیت کا انداز، دنیا کو ترک کر دینا، یا ایسے ہو جانا کہ اپنی ضروریات زندگی سے بھی بے نیاز ہو جانا، یا ایسے ہو جانا کہ اپنے ضروریات پر بھی کنٹرول کرنے لگنا، کھانا کھاتے نہیں، پانی ترک کر دیے، نہانا نہیں ہے، کئی دن ہے نہاتے نہیں. ہمارے ولی کیا ہے، نہاتے نہیں. عام طور پر ایسی چیزیں بعض اہل سنت والجماعت کے اعتقاد والے بڑے بڑے علماء پر بھی لگا دیے گئے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک کیا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اللہ اکبر. بتانے والے کا مقصد کیا ہے؟ ایسی روایتیں مشہور کر دی گئی ہیں، ان کی تعظیم میں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کیا ہے، ان کا کارنامہ ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نماز عشاء کا وضو فجر کے ساتھ 40 سال تک ادا کیے تو وہ سوئے ہی نہیں، کیونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جائے ہر کوئی بچہ بھی جانتا ہے. اسی طرح بیوی سے لگے ہی نہیں، اسی سے وضو ٹوٹتا ہے، معلوم ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ترک کر دینا گویا کیا ہے، بہت بڑی نیکی ہے. نیکی کا وہ بلند مقام ہے جہاں انسان پہنچ جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کے اندر ہی اور اسی طرح جوگیوں ہندوؤں کے اندر، اسی طرح عموماً جو مذاہب ایشیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، خاص کر بدھزم ہے، جینزم ہے، بلکہ جین کی بنیاد ہی یہی ہے ترک نفس. وہ لوگ اپنے لیے بھی کبھی کھانا پکا کے نہیں کھاتے. ان کا مشغلہ یہ ہے کہ بھیک مانگنا، اور بھیک بھی نہیں مانگنا، کوئی دے دے تو کھا لینا بس. ان کے پاس کھانا پکانا بہت بڑا جرم ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہے چپل بھی کبھی پہنا نہیں کرتے، تاکہ کیا ہے اس کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا آ جائے اور وہ مر جائے تو وہ ظالم بن جائیں گے. اسی طرح سانس کے ذریعے بھی کوئی چیز داخل ہو جائے اور کیا ہے وہ بھی باعث موت ہو جائے، اس وجہ سے اسے چھان کے سانس لیتے ہیں. وہ عام طور پر دیکھیں گے کپڑا بندھے ہوئے ہوں گے، وہ جو کپڑا ہے سانس جہاں لیتے ہیں ناک پر بندھے ہوئے ہوں گے. جین مت کے لوگ اعتقاد ان کا یہی ہے. لیکن یہ عجیب قوم ہے، ایسی قوم ہے، یاد رکھ لیجئے سود کے لین دین میں ان سے زیادہ کوئی پہنچ رکھنے والا انسان نہیں. فائنینشیل سسٹم میں جو انٹرنس ہے اس کو بڑھانے میں، لوگوں سے اس کو دینے میں، اس سے خون چوسنے میں اس سے بدتر قوم کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے لوگوں کا خون چوستے ہوئے انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ بھی ظلم ہے. مچھر کو چھانتے ہیں سارا اونٹ نگل جاتے ہیں.
یہ معاملہ ہے ان لوگوں کا. تو اس طرح کے فلسفے جب اسلام پھیلا ہے، اور یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ اسلام ہندوستان کو دو ذریعوں سے آیا ہے. تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو ایک تو وہ خالص ذریعہ تھا عربی بدویانہ انداز جو ہو بہو اللہ کے رسول نے دیا تھا عرب کے لوگوں کو، وہ لے کے آئے ہیں محمد بن قاسم، اور وہ انداز وہی انداز تھا جو اللہ کے رسول نے دیا تھا. خالص اسلام ہے. لیکن یہ زیادہ دیر نہ رہ سکا. یہ آئے کچھ دنوں میں بلوا لیا گیا، اور آئے تھے وہ بھی کوئی ایک دعوت کے سلسلے میں نہیں بلکہ ایک مدد کے سلسلے میں. عرب کا ایک قافلہ پکڑا گیا تھا، یہاں کا جو راجا تھا اس کی مدد کے لیے، اس کو چھڑانے کے لیے گویا کہ محمد بن قاسم ایک لشکر لے کے آئے تھے. اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہی رہ پڑے تھے یا کچھ تاجر آئے تھے تجارت کے سلسلے میں، تو ان سے اسلام پھیلا ہے. اور لیکن اسلام یہ آیا تھا ڈائریکٹ عرب سے. ان میں وہ خالص مذہبیت تھی جو اللہ کے رسول نے دیا تھا، وہ روح باقی تھی اسلام کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خرافات سے پاک کیا تھا. فلسفیانہ موشگافیوں سے، بڑے بڑے باریک نکات کے بال کی کھال نکالنے کا جو انداز ہے عام طور پر، یہ نہیں کہ بات جو سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرو، خامخواہ اپنے ذہن کو ڈال کے کیا مت کرو جن کا تمہیں مکلف ہی نہیں بنایا گیا ہے وہ سب چیزیں نکال کے بیٹھ جاؤ. تو یہ انداز نہیں تھا. صحابہ وہ شخصیتیں تھیں جو اللہ کے رسول سے کلام اللہ کو سنتے تھے، اور جو ظاہری مطلب ہوتا تھا، جو اس کی روح ہوتی تھی، اس پہ عمل کرتے تھے. بس بڑے بڑے نکات بیان نہیں کیے ہیں، لیکن بعد میں یہی انداز ہو گیا تھا اسلام کی ان باتوں کا. جو ایک دوسری طرف سے آیا ہے وہ ہے ایران سے ہوتا ہوا ہندوستان کو آیا ہے. کیونکہ ایران فتح ہوا تھا، پھر ایران میں بہت سال جو کچھ تہذیب تمدن تھی وہ سب ڈھالی گئی، بدلے گئے لوگ، والہانہ قبول کیا گیا اسلام کو. ان کے اندر ایک تہذیب تھی پہلے سے، یہی تہذیب جو جوگیوں کی ہے، جنگلوں میں بیابانوں میں چلے جانا. ان سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جو اندر جو روح ہوتی ہے آتما، اس کی شانتی اگر ہو تو ان سے ہوگی. اسی لیے یہ الفاظ وہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، آتما. اسی لیے یہاں پر بھی دیکھا جائے تو گاندھی کو کیا کہا جاتا ہے، گاندھی جی مہا آتما، مہا بہت بڑی روح، روح المقدس، یہ مطلب ہے مہاتما گاندھی جن کے لیے دیے، کیونکہ وہ ہندوؤں کے بہت بڑے پیشوا ہیں. یہ بھی تو ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں سے آیا ہے اسلام ہندوستان کو، تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اب وہ خالص نہیں رہا تھا، اب وہ ہو گیا تھا وہ اسلام جو ان لوگوں کی اپنی تہذیب میں مل گئی تھی. بات بہت سے ایسے اعتقادات انہوں نے اس میں شامل کر دیے تھے جو خالص ان کے اپنے تھے اسلام کے بھیس میں. ایک تو انہوں نے دشمنی میں بھی کیا، ایک تو انہوں نے نادانی میں بھی کیا. اس طرح ایک نادانی یہ تھی کہ خالص اسلام کے لیے وہ لوگ وہ ترقی نہ کیے جب ان کو اسلام پہنچا تھا. بہت کم چنندے لوگ تھے جنہوں نے تعلیم حاصل کی، آئے تھے، عرب میں رہ گئے تھے، لیکن بہت سے تو ایسے تھے جو نہیں جا سکتے تھے، وہیں اسلام قبول کیا. جو کچھ ان کے اپنے اعتقادات تھے اس کے ٹھیک اصلاح نہیں ہو سکی، کیونکہ فتوحات کا سلسلہ چلا تھا، وہ بہت تیز تھا. اسی طرح کا